ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی رمضان المبارک کی عبادات میں سے ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کا ایک خندق کا فاصلہ دوسری خندق سے اتنا ہے جتنا کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرماتے رہے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا عشرہ مکمل ہونے کے بعد کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں یہ اعتکاف شروع کیا تھا، شب قدر مجھے نہیں ملی۔ جو لوگ میرے سارے اعتکاف کر رہے ہیں وہ دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، اور آپ نے بھی اعتکاف فرمایا۔ دوسرا عشرہ مکمل ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس عشرے میں مجھے شب قدر نہیں ملی، اور مجھے بتایا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ مزید 10 دن کا اعتکاف کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پھر مزید 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو دیکھیں اس سے بھی اعتکاف کی بڑی اہمیت معلوم ہوئی کہ آپ نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے کا آپ اعتکاف نہیں فرما سکے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر کی وجہ سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرما سکے، تو پھر آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی آپ بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتے تھے، اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے متعلق ان احادیث کی وجہ سے فقہاء کرام کا مسئلہ اور تحقیق یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہر بستی اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے سنت عدل کفایہ ہے۔ پورے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک آدمی پورے علاقے میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ البتہ اکثر فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ نہیں، ہر علاقے کی نہیں بلکہ ہر محلے اور ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف کرنا سنت الکفایہ ہے۔ ایک آدمی بیٹھ جائے سب کی طرف سنت ادا ہو جائے گی۔ کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا کسی مسجد میں یا محلے کی مسجد میں تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور اعتکاف کا مقصد پھر یہ ہے کہ جو معتکف ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے دربار میں آ کر ٹھہر گیا ہوں، اور میری حاجتیں پوری فرما، میری مشکلات کو آسان فرما، میری ضروریات کو پوری فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ایک شریف آدمی کے دروازے پر کوئی آدمی چلا جائے اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اگر وہاں جا کر بیٹھ جائے کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو اس کی مزید قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، وہ کتنی قدر کرتے ہوں گے بندے کے آنے کی۔ تو البتہ پھر اس آنے کی جو طریقہ ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے ہمیں اعتکاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ وہ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب شروع ہو 21واں روزہ تو معتکف مسجد میں ہو، اور وہ شوال کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ اس میں بڑا رکن جو ہے وہ مسجد میں ٹھہرنا ہے کہ معتکف یہ کوشش کر کے میں زیادہ وقت مسجد میں گزاروں۔ چند استثنائی صورتوں میں نکلنے کی اجازت ہے مسجد سے۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شرعی ضرورت، نمبر طبی ضرورت۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ہے معتکف نے، یا اس طرح غسل
فرض ہو گیا غسل کرنا ہے، شرعی ضرورت ہے، اور طبی ضرورت قضاء حاجت ہے، اور اسی طرح طبی ضرورتوں میں یہی چیزیں آتی ہیں، قضاء حاجت کرنی ہو پھر انسان جا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے حکم یہ کہ وہ مسجد سے باہر نہ جائے۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی بغیر شرعی طبی ضرورت کے معتکف مسجد سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں رہتے ہوئے آدمی جائز کام کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، ضروری بات چیت کر سکتا ہے، ضروری معاملہ وہاں بیٹھ کے انجام دے سکتا ہے، سر میں تیل لگا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے۔ البتہ معمولات یہ ہونی چاہیے کہ معتکف اپنے شیڈول لکھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، اتنا وقت میں نے آرام کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنی تسبیحات کرنی ہے، اتنی دعائیں پڑھنی ہیں، اتنا درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش بات ہی کی جائے کہ فرائض واجبات کو اور طبی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جو وقت بچے اسے زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے پر صرف کیا جائے، دین سیکھنے پر اور سمجھنے پر۔ اکثر مسلمانوں کے پاس، یعنی عام مسلمانوں کے پاس دین کی بنیادی معلومات نہیں ہیں، عقائد کے بارے میں معلومات نہیں، عبادات کا علم نہیں ہے، معاملات کا علم نہیں، معاشرت و اخلاقیات کا علم نہیں ہے۔ تو کوئی دینی کتاب لے کر اس کا مطالعہ کیا جائے اور اپنے علم میں اضافہ کیا جائے۔ ایک کتاب بتا دیتا ہوں میں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث ہیں۔ اگر معتکف اس کو مکمل پڑھ لے اور سمجھ لے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور غنیمت سے کم یہ کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن شریف کا ترجمہ ہے، اس کا معمول ہونا چاہیے معتکف کا کہ وہ ترجمہ پڑھے، نہیں باقی حدیث پڑھے، روزمرہ کے جو مسائل ہیں طہارت کے، نماز کے، اخلاقیات کے، جو ذریعہ آمدن ہے انسان کا، اس سے متعلق حرام حلال کے مسائل ہیں، بندوں کے حقوق کس کس کے، کون کون سے واجب حقوق اس کے ذمہ ہیں بندے کے، تو ان کو سیکھنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے خود یہ معمولات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور آپ کے معمولات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو مسجد نبوی میں استوانہ توبہ ہے، اسے استوان السریر بھی کہا جاتا ہے، آج کل وہاں لکھا ہوتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں کہ وہاں آپ کا بستر بچھایا جاتا تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ کی چارپی بچھائی جاتی تھی وہاں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر معتکف کے لیے نیچے لیٹنا، زمین پر سونا مشکل ہو، تکلیف ہو اسے، تو مسجد میں اعتکاف کے دوران چارپائی بچھا سکتا ہے۔ چارپائی بچھانا بھی جائز ہے، کوئی شرعی لحاظ سے ممنوع نہیں ہے، اور علماء فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ وہ چارپائی بچھا سکتا ہے۔ اسی طرح خاموش رہنا، جو کہ منع کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ معتکف خاموش ہی رہے، ضروری بات چیت بھی کر سکتا ہے، موبائل پر ہی بات کر سکتا ہے، البتہ بلا ضرورت لمبی لمبی بات چیت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح معتکف کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی رہتی ہیں جو خود وہ کر نہیں سکتا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ معتکف جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، تو لیکن اگر وہ پہلے اس کے جنازہ پڑھنے کا معمول تھا، عیادت کے لیے جانے کا معمول تھا، تو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے اس کو ان کاموں کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ اور معتکف کے 24 گھنٹے ہی ڈبل عبادت میں گزرتے ہیں۔ ایک تو روزے کی عبادت ہے، بغیر روزے کے اعتکاف درست نہیں ہوتا، اور دوسرا اللہ کے گھر میں بیٹھنا خود مستقل عبادت ہے۔ یہ اس کے 24 گھنٹے جو عبادت میں گزریں گے تو انشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ البتہ پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے لمحات کو قیمتی بنانا ضروری ہے۔ انسان لمحات کو قیمتی بنائے، فرائض کو ادا کرے، واجبات کو ادا کرے، سنتوں کو ادا کرے، مستحبات کو ادا کرے، نماز اشراق پڑھ لے، چاشت پڑھے، اوابین پڑھے، اور صلاۃ تسبیح پڑھے، تو اور دین سیکھے۔ مسجد میں عالم دین آئیں، ان سب وقت لے کے اسی وقت دین سیکھے، تو انشاءاللہ یہ 10 دن بڑے بہترین کورس کے شمار ہوں گے، بڑا بہترین کورس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی جو جگہ ہے ان کے اپنے گھر ہیں، گھر کونا کمرہ مخصوص کر لیں اور وہاں بیٹھ کر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اور خواتین کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ بیٹھے ہوئے گھر کام بھی کر سکتی ہیں، سبزی کاٹ سکتی ہیں، وہاں بیٹھ کر وہ کھانا بنا سکتی ہیں چولہا ہی منگوا کر، اس طرح کام بھی وہاں بیٹھے کر سکتی ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ معتکف جمعہ کی کے دن یا دوسرے دن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صفائی کے لیے، طہارت کے لیے غسل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر فقہاء نے تو منع فرمایا ہے، لیکن بہت سے فقہاء نے اجازت بھی دی ہے۔
اس مسئلے میں گنجائش ہے امداد الاحکام میں اور اسی طرح احکام القرآن میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ معتکف جمعہ کے دن یہ ویسے ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح اشاعت اللمعات میں حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بھی جمعے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے پہلی کوشش اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ معتکف مسجد میں ہی کوشش کرے کہ غسل کر لے۔ مثلا کوئی پلاسٹک بچھا کر اس طرح بچھائے کہ اس کے 3 طرف اینٹیں ہوں، چوتھی طرف مسجد سے باہر ہو، پانی باہر گرے، یا کسی ٹب کے اندر بیٹھے غسل کرے۔ کسی کو اس طرح دشواری ہو تو پھر وہ گنجائش ہے کہ وہ جا کے غسل بھی کر کے آ سکتا ہے۔ بہتر ہے جب تک قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس وقت فوراً جلدی غسل کر کے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کرنے کی اور اعتکاف کے لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.